بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اشراق پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نماز اشراق کی نیت کیسے کریں گی؟ نماز اشراق میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھیں اور اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائیں گی۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے اور سورج نکلنے کے بعد وہ 2 رکعت پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ نماز اشراق پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے نیت کہیں گے۔ آپ کو ہم آسان لفظوں میں نیت بتاتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ اشراق کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے۔ نیت اگر دل کے اندر کرنا چاہتے ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کرنا چاہتے ہو تو یہ مستحب ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری اور لازم نہیں، اصل نیت تو دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ پھر جو سورت آپ کو آتی ہے وہ سورت پڑھیں گے۔ جو سورت پہلے آپ کو یاد ہے آپ وہی سورت پہلی رکعت میں پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں دوسری کوئی جو آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھ لیں۔ اگر آپ ایک ہی سورت دونوں رکعت میں پڑھنا چاہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز آپ کی بالکل درست ہوگی، یعنی دونوں رکعتوں میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی، آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی تو پھر بھی آپ کی نماز ہو گئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی اور سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کے بعد پھر قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد درود اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ اسی طریقے سے 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، صرف نیت نماز اشراق کی کریں گے۔ اور اس کے لیے ایک اور بات سمجھ لیں کہ نمازی اشراق میں 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تھا نماز اشراق پڑھنے کا صحیح طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نماز چاشت کی۔ اب ہم آپ کو نماز چاشت کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو نماز چاشت کے فضیلت بتاتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، جو شخص چاشت کی نماز پابندی سے ادا کرتا رہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز چاشت کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ نماز چاشت کا وقت جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو اور تپش پکڑ لے تو اس وقت آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں، اور زوال سے پہلے پہلے آپ نے یہ نماز پڑھ لینی ہے۔ اب آپ نے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر یہ زوال کا جو وقت ہے اس کو آپ نے نقشوں کے ذریعے چیک کر لینا ہے۔
इंटरनेट पे आप चेक कर लें कि ज़वाल का वक्त हमारे शहर में कब शुरू हो रहा है। आमतौर से ज़वाल का वक्त दिन के 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे के दरमियान में ही रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि नियत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, लेकिन अगर आप ज़बान से भी अदा करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नमाज चाश्त की 2 रकतें नफिल अदा करने लगी हूँ, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के। मुँह मेरा काबे शरीफ, अल्लाहु अकबर। तो ये थी नियत। अगर आप ज़बान से नियत करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नमाज चाश्त में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी हैं। इसके साथ ही आपको बताती चलूं कि इस नमाज के लिए भी कोई ख़ास सूरत नहीं है, बल्कि जो सूरत आपको आती है वही सूरत आप इस नमाज में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप सना पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें और फिर इसके बाद बेहतर है सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लें। फिर रुकू सुजूद और इस तरह आपकी पहली रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा पढ़ें और 2 मरतबा या 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर 2 रकत नवाफिल को मुकम्मल कर लीजिए। अगर आप सूरह इखलास के अलावा भी कोई कुरानी सूरत पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं, फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। नाजरीन, इसके साथ ही अब मैं आपको नमाज चाश्त के हवाले से जो आखिरी बात है वो बता दूं कि इस नमाज में कितनी रकतें पढ़ी जाएं। तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत का इरशाद फरमाया है, तो हमने भी नमाज चाश्त की 2 रकतें अदा करनी हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको नमाज इशराक और नमाज चाश्त का मुकम्मल तरीका समझाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें नमाज इशराक और नमाज चाश्त और इसके साथ ही फ़र्ज नमाजों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।